ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کیونکہ مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے گفتگو جو کہ سوال جواب کی نشست ہو. تو آپ نے پوچھا، میرا تعارف کیا ہے. میں نے 2 کتابیں میں نے لکھی ہیں. میں نے دنیا کا سفر کیا ہے، ساتھ میں ٹریننگز کرواتا ہوں. میڈیا کے ساتھ میرا تعلق ہے، پاکستان میں لاہور میں رہتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ انٹلیکچوئلز اور جو علمی شخصیات ہیں ان کی محفل میں بیٹھا جائے اور گفتگو کو جتنا بھی ہو سکتا ہے بڑھایا جائے. جیسے ابھی آج یہاں بیٹھے ہی بیٹھے ہم نے میں نے بلکہ کہوں گا، میں کریڈٹ اپنے آپ کو دینا چاہوں گا، ایک اتنا زبردست ہیرا جو ہے نا وہ تلاش کیا ہے، جو آپ لوگوں کے ہی درمیان میں موجود ہیں، لیکن آپ کو ان کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کے کانٹینٹ کا اندازہ نہیں تھا. کیونکہ بات ہم کم کرتے ہیں، جب بات ہم کم کریں گے تو پھر ہمیں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. جب ہر وقت مٹیریل کی بات ہوگی یا فیس بک کے لائکس کی بات ہوگی یا کمنٹس کی بات ہوگی تو ہمارا دھیان پھر ایکسٹرنل چلا جاتا ہے. اچھا، ایک مجھے بھی آئیڈیا آتے ہوئے آیا، کیونکہ جب بھی میں جس بھی کنٹری میں جاتا ہوں، کیونکہ میں سفر زیادہ کرتا ہوں، تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم کیا کریں. ہم تو پاکستان یہاں رہتے ہیں، تو پاکستان کے لیے کیا کریں. تو میں نے جو لوگ اوورسیز ہیں ان کے لیے ایک آئیڈیا میں نے آج ہی سمجھیں آپ، میں نے اس کو سوچا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یہاں رہتے ہوئے. اچھا، میں آپ سے کچھ نام پوچھنا چاہوں گا، جو بھی ہمارے جو پاکستانی جن کی شاپس ہیں، جن کے سٹورز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، میں چاہوں گا ذرا آپ ان کے نام بتائیں، پھر میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں گا. اینی تھنگ. میں اپنا اسٹور بتاؤں. جی بتائیں. فرنٹ اسٹریٹ فارمرز مارکیٹ. فرنٹ اسٹریٹ فارمرز مارکیٹ. اوکے. بسم اللہ کباب. بسم اللہ. جی. کنگ کباب. ضروری نہیں کہ آپ کا ہو، آپ کسی کا بھی جانتے ہوں جو آپ کے. کباب جیز. ٹھیک ہے. سن شائن. جی. آئی گل فیشن. آئی گل. آئی گل. جی بی کوزین. جی بی. جی بی کوزین. جی بی. مولانا طارق جمیل. اچھا، ایم ٹی جے. جی. جنید جمشید بوتیک. ٹھیک ہے. ٹیکسس چکن. ٹیکسس چکن. ٹھیک ہے. اور نہیں، آپ اپنے علاوہ بھی آپ جن کو جانتے ہیں ان کے بھی نام لے سکتے ہیں آپ. ڈیرا. ڈیرا. اوکے. اچھا، آپ غور کریں کہ ان ناموں میں صرف ایک نام ایسا ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، باقی کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے. کیونکہ میں برانڈنگ کرتا ہوں، سکھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں. تو برانڈنگ کے حوالے سے کیا خوبصورت بات ہوتی اگر کسی نے اپنے جو شاپ ہے یا اپنا ریسٹورنٹ ہے اس کا نام ہنزا ریسٹورنٹ رکھا ہوتا، اس کا نام سکردو ریسٹورنٹ رکھا ہوتا. کوہاٹ. او ایکسیلنٹ. یہ دیکھیں نا، اپنے علاقے کا نام رکھا. کھیوڑا نام رکھا ہوتا کسی نے، ہنزا کسی نے. جو ہمارے بڑے خوبصورت علاقے ہیں، گوادر، اس کا نام رکھا ہوتا. تو اس سے ہوتا کیا کہ جو بھی یہاں پہ جو گورے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں نا، وہ بھی پرچیز کرتے ہیں چیزیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، تو وہ پوچھتے کہ یہ کیا ہے. جیسے انہوں نے جی بی نام رکھا اپنے، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اب گلگت بلتستان کا نام ہے وہ رکھا گیا، کیونکہ ہمارے اتنی جھیلیں ہیں خوبصورت وہاں پہ پاکستان میں، اتنے زیادہ. وہاں پہ آپ کو پتا ہے کولڈ ڈیزرٹ ہے سکردو میں، سرفرنگا. میں ابھی ہو کے آیا ہوں. دنیا میں صرف 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ کولڈ ڈیزرٹ ہے. آپ اندازہ کریں جب ڈیزرٹ کا نام آتا ہے تو آپ کے دماغ میں آتا ہے ریت اور گرمائش، لیکن سکردو میں کولڈ ڈیزرٹ ہے جس میں اگر 3 فیٹ اگر آپ ڈگ کرتے ہیں، سر کو پتا ہوگا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکل آتا ہے. ہمیں اپنے علاقوں کے بارے میں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے، کیونکہ ہم اگر وہ سرچ کرنا شروع کریں، اگر آپ غور کریں اب یہ سارے نام ہیں، اگر ہم پاکستانی رکھنا شروع کر دیں تو ہم اپنے ملک کو برانڈ کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ ایک عادت ہے آج کل لوگوں کی، جو بھی وہ چیز دیکھتے ہیں وہ گوگل پر سرچ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر سرفرنگا کے بارے میں 4-5 جگہوں پہ سرفرنگا نام رکھا ہو تو لوگ سرفرنگا کو سرچ کریں، تو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کا پاکستان، یہاں سے امریکہ سے پاکستان جانے کی خواہش پیدا ہو جائے. جیسے انہوں نے کوہاٹ رکھا ہے اپنے علاقے کا نام. اسی طرح میرے ایک دوست ہیں، ان کی کمپنی کا نام ہے چلتن پیور. کوئٹہ سے ہے یہاں پہ کوئی؟ کوئٹہ سے قریب سے کوئی. چلتن ایک پہاڑ کا نام ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں ایک چلتن ٹرین بھی چلا کرتی تھی. اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ چلتن پہاڑ کا نام ہے، چلتن ٹرین چلا کرتی تھی. جب انہوں نے آرگنائزیشن بنائی اپنی
انہوں نے اپنی کمپنی کا نام چلتن پیور رکھا. تو وہاں سے وہ جو علاقہ ہے اب مکلی کا قبرستان ہے جو کہ 5000 سال پرانا, اس سے بھی زیادہ ہے, وہ ورلڈ ہیریٹیج میں اس کا نام ہے. اگر مکلی کوئی نام رکھے تو کتنا اچھا ہو. اسی طرح ہڑپا ہمارے پاس 5000 پرانی سویلائزیشن ہے, مونجو دوڑو 5000 سال پرانی سویلائزیشن ہے. بائی دا وے جو سب سے پرانی سویلائزیشن ہے پاکستان کی وہ ہڑپا اور مونجو دوڑو نہیں ہے جو ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. کسی کو پتہ ہے کون سی ہے؟ ٹیکسلا نہیں ہے, گندھارا بھی نہیں ہے, یہ اسی زمانے کی ہیں. اینی ون بدھ مت ہے, لیکن بدھسٹ جو ہے نا حضرت بدھا وہ آئے تھے آج سے 2500 سال پہلے. تو ان کی جتنی بھی جو وہاں پہ اسپوٹاز موجود ہیں اسٹاپوز وہ 2500 سے 3000 سال پرانے, اس سے زیادہ پرانے نہیں ہیں. آپ گوگل کر لیجئے گا. ہمارا جو سب سے پرانا علاقہ جو پاکستان کا ہے سویلائزیشن دیٹ از مہر گڑھ. یہ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ 7000 سال پرانی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں 10,000 سال پرانی ہے. یہ کوئٹہ سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت ہے. اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ کوئٹہ میں ہے, اگر کوئی کوئٹہ کا یہاں پہ ہوتا تو اس کو ڈیفینیٹلی اس کا پتہ ہوتا. میں کیونکہ خود ہڑپا گیا ہوں, میں خود مونجو دوڑو گیا ہوں, خود میں مکلی کے قبرستان میں گیا ہوں, اس لیے مجھے ان تاریخی مقامات کا پتہ ہے. لیکن ہمیں اب دیکھیں نا یہ 7000 سال پرانی کلاش ایک علاقہ ہے پاکستان کا, آپ کو پتہ ہے, میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. اگر آپ کلاش نام رکھیں اپنے برانڈ کا تو کتنے لوگ وہاں اس کو دیکھیں گے, اٹریکٹ ہوں گے اور وہاں جانا چاہیں گے. اچھا یہ ایسی خدمت ہے پاکستان کی جس میں آپ کا کوئی انویسٹمنٹ نہیں لگ رہی آپ کی, یا آپ کی کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں لگ رہی. آپ نے نام ہی رکھنا ہے نا, تو آپ اپنے ملک کے حساب سے نام رکھیں, آپ کو بھی ایفیلیشن لگے گی. دیکھیں اب جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کی جو سب سے بڑی سائنس اس وقت ہے نا وہ الگوریدم ہے, اور الگوریدم کے پیچھے نیریٹو بلڈنگ ہے. یہ محسن صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے کیونکہ یہ کتابیں اور یہ چیزیں کہ لوگوں کے نا مائنڈ میک اپ کیسے کرنا ہے. جیسے انفارچونیٹلی آج کل مائنڈ میک اپ آپ لوگوں کا کیا ہو رہا ہے, خدا نہ خواستہ چلے مائنڈ نہ کیجیے گا میری بات کا, اگر کسی کا وزن زیادہ ہے یا کوئی جس کا قد چھوٹا ہے, کسی کے بال نہیں ہیں, وہ ایپلیکیشنز ایسی بتا رہا ہے فیس بک آپ کو یا مختلف ایپلیکیشنز کہ آپ اس پہ ڈالیں اور وہ آپ کو سلم کر کے دکھا دیتا ہے. واٹ از دس؟ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے سلم اپنی وہ کر کے تصویر تو شیئر کر دی, لیکن ہوا کیا اس سے, آپ کا ایک ڈوپامین تو انکریز ہو گیا جب آپ کو 100 کمنٹس اور 100 لائکس آئے, لیکن ایکچوئل میں نہیں ہیں آپ ایسے. یعنی کہ آپ کو آپ کی حقیقت سے دور کیا جا رہا ہے. پھر فلٹرز آ گئے اتنے زیادہ کہ آپ کی جو جیسا بھی چہرہ ہے آپ کا, آپ ناک پتلی کر, آپ آنکھیں چھوٹی کر لیں. اچھا پھر کسی کا دل کرتا ہے جی میں کاش پاس پہ چلا جاؤں, تو وہ فیس بک کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو پاس پہ کر دیتے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے وہ اس طرح سے وہ لیفٹ کی طرف آپ گھماتے ہیں, وہ آپ کی جو عمر ہے 12 سال کا کر دیتا ہے وہ آپ کو, اور وہ 12 سال کا کر کے آپ اس کو شیئر کر دیتے ہیں. یہ سارا نا الگوریدم اور نیریٹو بلڈنگ کا کام ہے. جب آپ کا کوئی ایسا برانڈ ہوگا تو لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے کہ یہ بتائیں ہمیں کیا ہے کھیوڑا, یہ مکلی کا قبرستان کیا ہے, یہ مونجو دوڑو کیا ہے, یہ مہر گڑھ کیا ہے, ہڑپا کیا ہے. تو آپ کے ساتھ نا ان کی کمیونیکیشن ڈیولپ ہوگی, کیونکہ ہمیں موضوعات چاہیے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے. تو آپ اپنے ملک کے بارے میں بتاتے رہیں گے تو ان کو ہی مزہ آتا رہے گا, آپ کو ہی مزہ آتا رہے گا. اچھا میں نے یہ سوال جواب کا کیونکہ سیشن ہے, کیونکہ جب اسپیکرز بولتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے بہت بولنے کی تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سیشن کو تقریر نہ کریں, بس یہ ایک آئیڈیا ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. تو آپ ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو بتا دیں. بک میں سمپل سا ہے کہ میں مختلف صوفیہ اور روحانی شخصیات اور بابوں کے پاس مجھے بیٹھنے کا شوق تھا, کیونکہ میں ایک بات سے بڑا تنگ تھا. میں کہتا تھا کہ میں دنیا سے سوچے سمجھے بغیر نہ مر جاؤں. ایک جو روٹین لائف ہے, 9 بجے جانا, بچے پالنے, پیسے جمع کرنے, پلاٹ بنانا, عمرہ کرنا, گھر بنانا, میں سوچتا تھا کہ یہ کیا لائف ہے.
یہ کوئی لائف ہے؟ میں کہتا تھا کہ آپ اگر دنیا میں آئے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ ڈسکور کر کے جائیں، سوچیں کہ خدا نے آپ کو کیوں بھیجا ہے. اچھا، اب خدا کا علم جو ہے وہ روحانی بابوں کے پاس، اسکالرس کے پاس، انٹلیکچوئلس کے پاس، شاعروں کے پاس، ادیبوں کے پاس میں نے سوچا مل سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی ریسرچ کی ہوئی ہے. تو میں نے اسی طرح ان کے پاس بیٹھنا شروع کیا. تو جو پھر مجھے دیکھا میں نے، جو لوگ انٹلیکٹ پھیلا رہے ہیں خدا کی راہ میں، بہتر کام کر رہے ہیں، خدا کی پہچان کروا رہے ہیں، ان کو پھر میں نے اپنی کتاب میں قلم بند کیا. مختصر اتنا ہی بتاؤں گا کیونکہ میں نے پہلے اس پہ کافی لمبی ہم نے لاسٹ نشست میں بات کر لی ہے. آلموسٹ 90% لوگ ویو ہے. اچھا، تو کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کر لیں. میرے خیال سے ہم اس کو زیادہ سوال جواب کر رکھیں سیشن. کوئی ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں جب آپ لوگوں سے ملے ہیں، لوگوں سے، اللہ والوں سے، تو کوئی آپ کا پرسنل ایکسپیرینس جو آپ کو اللہ کے اور قریب لے کے جاتا ہے، یا کچھ صوفیزم کی طرف آپ کا دھیان جاتا ہے؟ آپ کا دھیان ہوگا تو آپ نے یہ کام شروع کیا نا، لیکن ایسا کیا ہے کہ اسپرچولیٹی کی طرف آپ کا in real you felt like it؟ اچھا عذرا، آپ دنیا میں جو کام کر لیں، آپ لیٹ سپوز آپ بہت کھانا کھانا شروع کر دیں، نئے نئے کپڑے لینے شروع کر دیں، گھر بنانے شروع کر دیں، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو اکتاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں. موویز دیکھنا شروع کر دیں، ڈرامے دیکھنا شروع کر دیں، اکتاہٹ ہو جاتی ہے آپ کو. علم ایک ایسا سمندر ہے، سمندر کا پتہ نا گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ جیسے ہی وہ سمندر کا ایک نیچے والا کوئی لیول آتا ہے، اس کے ساتھ ہی نیچے کوئی اور ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب وہاں پہنچتے ہیں کوئی اور آ جاتا ہے. علم اور روحانیت بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ہی آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تو آگے بہت جہاں باقی ہے، تو مزید کیوریوسٹی ہوتی ہے، مزید جاننے کی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے. تو مجھے اسی طرح میں جب جاتا رہتا تھا اور لوگوں سے ملتا تھا تو میں نے یہی دیکھا کہ آپ نے لائف میں کیسے کمفرٹیبل رہنا ہے. ہمارا کیونکہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ دوسروں کو پلیز کرنے میں لگ رہا ہے. کپڑے پہنتے ہیں دوسروں کے لیے، فیس بک کھولتے ہیں دوسروں کے لیے، دکانیں بناتے ہیں دوسروں کے لیے، کھانا بعد میں کھاتے ہیں، فیس بک پہ فوٹو پہلے لگاتے ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ایکسٹرنل، اس روحانی سفر نے مجھے ایکسٹرنل ٹو انٹرنل بنا دیا. یعنی کہ اب میں وہ کام کرتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے. جیسے مجھے کتاب پڑھنی اچھی لگتی ہے، مووی دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے، سفر کرنا، لوگوں سے ملنا، ایاز صدیقی صاحب کی محفل میں بیٹھنا، جو مجھے اچھا لگتا ہے نا. دیکھیں میں بھی کیونکہ آپ ہی کی طرح کا ایک شہری ہوں، میرا بھی شوق ہے کہ میں پہچانا جاؤں، لیکن اس پہ میرا فوکس کم ہے. اپنی جو پرسنل سیٹسفیکشن اور ہیپینس والے جو کام ہیں اس پہ زیادہ ہے. تو یہ میرے میں ایک بنیادی شفٹ جو ہے نا وہ آیا ان تمام لوگوں کو ملنے کے بعد. علی بھائی ماشاء اللہ، جن علماء کرام صاحب یہ جو ملے ہیں ان سے ماشاء اللہ، جی یہ ماشاء اللہ ہر بندہ اپنی مثال ایک آپ ہے. آپ کو ان کی سب کے ملنے کے بعد ان کی اوپینین میں کوئی فرق نظر آیا، یا ان کی اپروچ میں کوئی فرق نظر آیا، یا ان کا لائف سٹائل میں کیا ڈفرنس آپ نے پایا؟ مطلب آپ ماشاء اللہ سب سے ملے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے چیزوں کا انالائز کیا ہوگا، ہر شخص سے ملنے کے بعد، ان سے کچھ نہ کچھ لرن کرنے کے بعد، تو کیا ڈفرنٹ پایا، یا یہ سب لوگ سیم ہی ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ اچھا، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس پہ جو بنیادی بات ہے وہ تو سیم ہے. بنیادی ان کے تمام کے 3 کامنالٹیز ہیں. 3. نمبر 1 یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. نمبر 2 یہ لوگوں کا انٹلیکٹ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 3 آپ زندگی میں جو مرضی سوال پوچھیں ان سے مائنڈ نہیں کرتے. میں اب برا نہ منائیے گا، جب میں ان کی طرف آیا کیوں، جب میں مسجد امام سے سوال پوچھتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ سوال نہیں پوچھنا آپ نے، گستاخی ہو جائے گی، آپ گمراہ ہو جائیں گے، واجب القتل ہو جائیں گے. میں نے سوچا کہ یار یہ سوال پوچھنے سے تو علم ملتا ہے، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، یہ کیا تضاد ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی نا اس بات کی. میرے دماغ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ سوال تو آپ کا علم بڑھاتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال نہ کرو. سو دیٹس وائی اس کانسیپٹ سے میں آؤٹ ہوتا گیا. جو علماء اکرام سوالوں کے جواب نہیں دیتے میں نے ان کو سننا بھی چھوڑ دیا اور ان کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا. تو یہ ان میں تینوں میں کامن
کامنالٹیز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی. جی یہ ذرا آگے پہنچا دیں. جی اچھا آپ کافی لائک لوگوں سے ملے ہیں, جو بک کے اوپر جو فوٹوز بنی ہیں اس میں لگا ہے صوفی بھی ہیں اور دوسرے لوگ اسکالر بھی ہیں, انٹلیکٹ. جی جی تو جن بزرگوں سے آپ ملے ہیں, یہ جو سینٹ جس طرح ہوتے ہیں جو دربار ٹائپ, اس طرح آپ گئے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سا لائک دیکھیں سارے وہ جو اسپریچولیٹی ہوتی ہے نا, جب بندے کو ایک وہ لگن, بڑا مزہ آتا ہے. میں بس اپنے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا دل کرے کہ پاکستان میں جا کے میں کسی جگہ جاؤں, تو آپ کون سا پلیس ریکمینڈ کریں گے مجھے کہ جاؤ یار بڑا مزہ آئے گا, تم انجوائے مطلب صحیح. اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں درباروں پہ میں نے ان کو نہیں ڈھونڈا. اچھا یہ درباروں پہ بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے, درباروں پہ یہ جاتے ضرور ہیں لیکن درباروں پہ یہ ملے نہیں مجھے. میں نے ان کو لوگوں سے پوچھ کے, کیونکہ اس زمانے میں کوئی گوگل یوٹیوب نہیں ہوا کرتا تھا اتنا زیادہ, جب میں تقریباً 2004 میں, آج سے 20 سال پہلے جب اس کام میں شروع ہوا. جی جی. تو پھر آپ یہ بزرگ آپ نے کہا صوفیزم کا نام ہے, تو یہ تو ملتے ہی آپ کو, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے وہ دو دربار ٹپیکلی جو آپ ہمارا پاکستان کا کلچر ہے وہ روپے پیسے کمانے والے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. یہ جس طرح یہ پنڈی کے ہے جو گوجرا کے قریب, ہاں نہیں گوجر خان کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ بڑے اچھے مطلب پیر ہیں وہ, نہیں یہ تو سارے یہ صوفی اور یہ تو اسکالر لوگ ہیں. نہیں یہ کمرشل لوگ ہو سکتے ہیں, جن میں بات کروں وہ کمرشل نہیں ہے یار. یہ جو کیا گولہ پیر گولہ شریف ہیں, میں ان کی بات کروں. اس طرح کے لوگ جس طرح آپ کے سلطان باؤ کے جو ہیں, لائک ضروری نہیں ہوتا کہ آپ, وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ آپ سلطان باؤ جائیں, میں گیا نہیں آج تک, لیکن وہ نیزہ بازی کا اور اس طرح کی چیزیں کا اتنا شوق رکھتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو, کوئی چیزیں اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں. تو میں نے اس لیے پوچھا ہے, اگر یہ چیزیں تو ساری آپ ماشاء اللہ اچھی بات ہے, یہ تو ان میں سے عادت میں ویسے ہی نہیں ہے ابھی, یہ جو آپ کی فوٹو لگائی ہوئی ہے. نہیں صرف ان میں 3 فوت ہوئے ہیں. اچھا باقی سب موجود ہیں. باقی نمبر وائز ٹھیک ہے. تھینک یو جی آپ آنسر دیں. ٹھیک میں آپ نے ابھی بتایا تھا جو بھی بزنس کرتے ہیں کہ کم از کم اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کریں. جی بالکل, یہ بہت اچھی بات ہے. تو میری آرگنائزیشن کا نام ہے سونی وطن گلگت بلتستان. سونی وطن, سونی وطن, سونی ہم گلگتی زبان میں سونا کو کہتے ہیں, پیارے کو. سونی وطن گلگت پنجابی بلتستان. بھی سونا اسی کو کہتے ہیں. سر, سونا ہی ہوتا ہے کسی زبان میں. ہاں تو وہ پھر مزے کی بات یہ, میں نے اپنی گاڑی کا میری نمبر پلیٹ بھی گلگت 1 ہے. ایکسیلنٹ. یہ ادھر ہے جو ادھر ہے. اچھا نیو یارک میں ان کے لیے کلاسک ہونی چاہیے. ونڈرفل. اور سب سے بڑی بات, میرا جتنے بھی جو ہے نا پاسورڈ یا جو بھی ہے وہ GLT سے شروع ہوتا ہے. دیٹس گریٹ. GLT میں مطلب پاسورڈ, یہ پاسورڈ نہیں ہے, جو بھی ہے وہ GLT سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک علاقے کو, اس علاقے کو پروموٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, ان کے بھی نام ہمارے علاقوں کے نام پہ ہونے چاہیے. اور جو بزنس مین ہے نا, کیونکہ ہم بزنس پروموٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے میں بھی, پاکستان سے باہر بھی, تو مجھے انفارچونیٹلی پاکستان کی جو سڑکوں کے نام ہیں وہ بزنس مین کے نہیں ملتے مجھے. کیونکہ اگر آپ نے بزنس مین کو, کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, میں کہتا ہوں کہ بزنس ڈیولپ کرنا ہے تو بزنس مین کو عزت دو. اور ہیوسٹن میں ایک ریسٹورینٹ ہے آگا جی میں گیا ہوں ادھر, گئے نا, بالکل. اور سب سے بہترین کڑھائی ہوندا کڑھائی ہے وہاں پر. جی سب سے بہترین جو نا وہ جو ہیوسٹن میں ہوندا کڑھائی سب سے مشہور وہاں کی ہے. ہوندا کڑھائی جی. نیکسٹ پاکستان وہ دوست بھی جاتے ہیں. سن شائن, ہاں سن شائن میں بھی ہوندا کڑھائی ہونی چاہیے. جی سر. میں آپ کی وہ کتاب بھی پڑھ رہا تھا, تو اس میں بھی مجھے یہ صرف یہ ایک بحث کے لیے نہیں, مطلب ایک آپ سے سننا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے اندر مثلا آپ نے اپنی سادگی دکھائی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ بھی کہا کہ بھائی ایاز بھائی نے پوچھا کہ بھائی سب چیز ٹھیک ہے اپارٹمنٹ میں, اور آپ نے کہا کہ
ہاں سب چیز بالکل کوئی ضرورت نہیں کچھ نہیں. تو وہ انہوں نے خود کہا کہ بھائی وہاں استری نہیں تھی تو آپ نے کیسے کپڑے پہنے. میں ایسے کپڑے پہنتا ہی نہیں ہوں جس کو استری چاہیے. صحیح ہے. تو یہ سادگی آپ نے ذکر کیا, آپ کو یہ سوٹ کرتی ہے جی. اور آپ نے جاب بھی, آپ نے جو اپنی ہسٹری بتائی ہے کہ لوگوں نے کہا ڈاکٹر بنو یا اور پتہ نہیں کیا ایک اس کے علاوہ بھی کوئی تھا, اور آپ نہیں بننا چاہتے تھے پیرنٹس کے خلاف. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ عام لوگوں پہ, خیر یہاں تو سب اسٹیبلش لوگ ہیں, لیکن اگر آپ ینگ لوگوں کو یہ بات بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ملنگ بن جاؤ اور یہ پڑھائی وڑھائی جو ہے نا وہ چھوڑ دو. تو آئی ایم شیور کہ آپ ینگ لوگوں میں یہ نہیں کہتے ہوں گے ایسا, یا کہتے ہیں آئی ایم ناٹ شیور, لیکن یہ ہے کہ اس محفل میں تو آپ کر سکتے ہیں یہ بات, کیونکہ ہم لوگ آلریڈی میں آپ کو نا سوال ختم ہو گیا. میں آپ کو نا شاہ رخ خان کا ایک انٹرویو بتاتا ہوں. شاہ رخ خان سے وہ لڑکی تھی, وہ سوال کر رہی تھی اینکر, وہ پوچھتی ہے کہ تم اپنے آپ کو سیریس لیتے ہو؟ کہتا نہیں میں نہیں لیتا. تو وہ کہتی ہے پھر تم نے اتنا مقام کیسے حاصل کیا زندگی میں اگر تم اپنے آپ کو سیریس ہی نہیں لیتے؟ وہ کہتا میں اپنے کام کو سیریس لیتا ہوں, اپنی ذات کو نہیں. کام کے حوالے سے آپ کو 18 گھنٹے کام کر کے ہر وقت کائزن اپروچ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور آپ کو پتا ہوگا کائزن کا جو کانسیپٹ ہے, جیپنیز کانسیپٹ, کیپ آن امپروونگ. اور اس میں بھی بڑی ایک تھن لائن موجود ہے. اگر میں خان صاحب کے ساتھ مقابلہ لگاؤں گا تو میں ہو سکتا ہے فرسٹریٹ ہوتا رہوں زندگی میں, کہ یار خان صاحب کے پاس 10 سٹور ہیں, میرے پاس تو ایک بھی نہیں ہے, تو میں ان کی طرف دیکھتا رہوں گا. انسپائریشن کے لیے تو میں دیکھ سکتا ہوں, لیکن ان جیسا بننے کی کوشش کروں گا تو میں اپنے آپ نقصان کروں گا, فرسٹریٹ رہوں گا. آپ کا مقابلہ اپنے ساتھ ہونا چاہیے. میں کسی کو بھی یہ نہیں کہتا کہ ملنگ بن جاؤ یا وہ آپ زندگی میں چھوڑ دو سارا کچھ کرنا. اپنے یہ جو ہے نا ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کو میں کہتا ہوں, اس پہ کم ٹائم لگائیں اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کو زیادہ انہینس کرنے کی کوشش کریں. جیسے مجھے ایاز صدیقی صاحب نے بتایا کہ ہمایوں صاحب کا 5 منٹ کا وقت ہے آنے کا, تو میں نے سوچا یار اس 5 منٹ کو بھی پروڈکٹیو بنائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ لوگ یہاں پہ بزنس کر رہے ہوں, جیسے آپ نے ان سے نمبر مانگ لیا, جو ابھی جنہوں نے بتایا تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں, آپ کو نیڈ ڈیولپ ہوئی نا ان کی, آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے کام کے حوالے سے آپ کو ان کی ضرورت ہے, ان کو آپ کی ضرورت ہے. اچھا شہر سے ہے تو کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی ہوگی, کوئی نہ کوئی کام ڈیولپ ہوگا. تو جب آپس میں بیٹھیں تو کنیکٹیوٹی بھی ہونی چاہیے, اس لیے میں نے اس کو پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کی. تو کیپ آن امپروونگ اور کائزن کے ساتھ زندگی آپ کو گزارنی چاہیے میرے حساب سے. میں بیک ٹو دی کوسچن, سوری جی 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 کر لیں, پھر آتے ہیں آپ کی طرف. Do you want to ask your question? آپ کر لیں. So I have a couple of questions, if that's okay. So someone like me that's not familiar with Pakistan. So number one, I want to ask, are you going to translate that book into English? اچھا, یہ ویسے سب سے زیادہ مجھے ابھی ڈیمانڈ, ابھی امریکہ میں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں. انشاءاللہ یہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گی. Inshallah, because if you're saying that we have to brand Pakistan cities so people here are aware, not just Pakistanis or born Pakistanis, non-Pakistanis, non-Muslims become aware of what Pakistan is and the value of it, right? So I think it's important to have that in English, so someone like me, because I can't read Urdu unfortunately. Yes. So it's important for me so I can relate with you. The other question is, as you were meeting these scholars, I'll call them that, how did you determine that I should spend time with this scholar, or this one's a little too far off off the line, or this one's on the line that brought you close to him? When did you determine that this one's good, this one's not? And then I have another question after that. Very good question. کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا اسکالر چوز کیسے کیا, آپ کا کرائٹیریا, you want to know that what was my criteria. I draw 3 criterias. Number 1 criteria which I have drawn, that was the person who tried to increase your intellect. آپ کو یہ نہ کہے کہ یہ مانو,
جب آپ یہ کہتے ہیں نا یہ مانو تو آپ کا انٹلیکٹ نہیں بڑھتا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ تھنک دس از اے کانسیپٹ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ, سو گرو, تھنک اینڈ گرو رچ, یہ کتاب بھی ہے. Napoleon Hill. نمبر 1. نمبر 2, میں نے یہ دیکھا کہ کیا وہ مشکل سے مشکل کوشچن ہینڈل کرنے کی ابیلٹی رکھتا ہے. جب وہ غصہ کر جاتا ہے, او ہو نہیں, کفر ہو گیا, جرمانہ ہو گیا, بدعت ہو گئی, وہ دوسرا آپ کو گمراہ ہو گئے, یہ آپ اکثر یہ آپ کو کمنٹ ملتا ہے جب آپ کسی سے سوال کریں نا. کیونکہ میں تو خدا پہ سوال کرتا تھا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ, کیا خدا کا تعلق رسولوں کے ساتھ ہوا تو کیسے ہوا, وٹ واز اے میڈیم. اسی لیے وہ میڈیم میں دیکھنے کے لیے کوہ طور گیا کہ جہاں پہ خدا کا کلام حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا, اس جگہ پہ میں گیا. تو یہ دوسرا کرائٹیریا تھا. تیسرا تھا کہ اس کی جو نظر ہے لوگوں کی نا جیبوں پہ نہ ہو کہ کتنے پیسے مجھے ملنے والے ہیں اس بندے سے, وہ خدا کے لیے کام کر رہا ہو اور اس کا ہاتھ دینے والا ہو, لینے والا نہ ہو. جب ان سب لوگوں سے میں ملا تو پھر میں نے کچھ ایسے لوگ جو میں نے اس میں قلم بند کیے, ایسے لوگ تھے وہ جن کا ہاتھ دینے والا تھا, لینے والا نہیں تھا. یہ 3 کرائٹیریا میں ڈرا کیا میں نے, اور پھر میں نے ملنا شروع کر دیا سب لوگوں سے, صبح دوپہر شام رات یہی کام کرتا تھا. وہ 500-600 لوگوں سے پھر میں مل لیا میں نے. Second question. I think that went with my second question. I had to do with the book, Napoleon Hill's book, Think and Grow Rich, because he interviewed about 100 millionaires, and then he was able to come up with 13 points that they all had in common. So I think someone might have asked that earlier. Okay, what did most of these brothers have in common that really attracted you, or you the gem, like how you pulled out the gem out of this gathering? What was the gem that you pulled out? Or a few gems. Right. That's about it. میں اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا جی بتانا چاہتا ہوں. آپ نے جو انٹرو دیا اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب نے جو کہا تھا کہ اپنے علاقوں کے, اپنے ملک کے کوئی نام رکھیں, جی, تو میں نے بھی اپنی جو کمپنی بنائی ہوئی ہے, میری گاڑیوں پہ گرایا, میرے گاؤں کا نام لڑکی گرایا ہے. لڑکی, جی, ڈسکا کے بالکل ساتھ, ڈسکا سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ, نہر کے بالکل اوپر ہے. تو میں نے جو کمپنی بنائی گرایا, اور اس کے بعد میں نے پہلی گاڑی جو لی اس پہ گرایا, دوسری پہ گرایا 1, تیسری پہ گرایا 2, چوتھی پہ گرایا 3, 4, 5, اس طرح لکھے. اس سے مجھے یہ ہوا کہ ایک میرا 10th کلاس کا کلاس فیلو تھا, وہ مجھے گاڑی کی وجہ سے ملا. اوہ یس. پھر میرا یونیورسٹی کا ایک میرا تھا کلیگ, اور وہ بھی مجھے اسی کی وجہ سے ملا. اور اس کے بعد میرا ایک کلائنٹ تھا, ہے ابھی بھی, بلینئر ہے وہ بہت, اس کے اپنا اس کا جیٹ بھی ہے. تو اس نے جو اس کے پاس جب میں گاڑی بھیجتا تھا تو وہ پہلے 1, 2, 3 دفعہ تو اس نے اگنور کر دیا کہ گرایا ٹھیک ہے جیسے بھی ہے. اور پھر اس کے بعد جب میں نے گرایا 1 گئی, 2 گئی, 3 گئی, 7 تک جب گئی نا, وہ کہتے یار یہ کیا ہے. کیوریوسٹی, میں آپ سے کہہ رہا تھا نا پہلے, کیوریوسٹی یہ کیا ہے آپ, یہ میں نے پھر اس کو بولا کہ ایک تو گرایا میری کاسٹ ہے, اور دوسرا میرے گاؤں کا نام بھی گرایا ہے, اور وہ پھر اسپیشل جو ہے نا وہ وہاں ہمارے گاؤں میں گیا. یہاں سے اس نے اور کہیں جانا تھا, رستے میں اس نے اسٹے کیا, پھر گاؤں, پھر ہمارے گاؤں کے ساتھ نہر گزرتی ہے, اور نہر میں بھی اس نے نہایا. اس کے بعد ہمارے ڈیرے پہ جو ہے وہ گرمیوں کا موسم تھا, بڑا اس نے انجوائے کیا. تو دس از دا پاور آف نیریٹو بلڈنگ. نہر ہیڈ مرالہ سے نکلتی ہے. ہیڈ مرالہ میں بھی گیا ہوں ویسے, وہاں سے نکلتی ہے, ٹھنڈا پانی ہوتا ہے ہیڈ مرالہ. جی, وہ اسپیشل جو ہے نا وہ اس نام کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے گاؤں گیا. بالکل صحیح ہے. جی ہمایوں صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. بیک ٹو دا کوشچن اگین. جی, کہ سوال و جواب کے علاوہ, رائٹ, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے ماشاءاللہ جو لوگ ہیں, ان کا ایک لائف کے بارے میں کیا کہنا ہے, ایک عام آدمی کی زندگی کے بارے میں کیا کہنا ہے. کیونکہ یہ سوال و جواب تو ہسٹری میں ہوتے ہی آ رہے ہیں, رائٹ.
انبیاء کرام سے بھی ہوتے رہے اس طرح کے سوال جواب، تو وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں. دوسرے مذہب کے لوگ بھی ظاہر اس طرح کے کوشچن کرتے ہیں، ہم لوگ تو خیر کرتے نہیں ہیں. لیکن ان لوگوں کا ایز اے کامن پرسن کی لائف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان میں سے کسی کا بھی جو آئیڈیا جو آپ شیئر کرنا چاہیں. ان کا بتا دیتا ہوں جو ان کی کامنالٹیز ہیں. نمبر 1 ود دیٹ از ٹاپ آف دا لائن، جو زندگی آپ کی گزر گئی ہے وہ پاسٹ ہے، نہ وہ واپس آ سکتی ہے، نہ آپ پاسٹ میں جا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں. ایگریڈ؟ آج کے بعد ہے فیوچر. فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ایگریڈ؟ تو جو آج ہے نا، رائٹ ناؤ، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ہال میں بیٹھ کے، یہی زندگی کی حقیقت ہے. سو لیو ان دا پریزنٹ مومنٹ. جو آپ کے پچھلے غم ہے نا زندگی کے، اگر چھوڑ دیں اس بات کو، اگر پھپھی کے بیٹے نے آپ کو شادی نہیں کیا اپنے ساتھ، بھول جائیں اس بات کو. آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ چھوڑ دیں اس کو. کوئی زندگی میں آپ کے ساتھ جو برے چیزیں ہوئی ہیں اس کو چھوڑ دیں، وہ آپ کا نقصان پہنچائے گی آپ کو. اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کے جیب میں آپ نے گرم کوئلے رکھے ہوئے ہیں، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کوئلوں کو ہوگا یا آپ کو ہوگا؟ اس کوئلوں کو نکال کے پھینک دیں اور لائف کے جو بیگیج اٹھائے ہوئے ہیں نا، ان بیگیج سے چھٹکارا حاصل کریں. آنے والے وقت میں آپ کے بچوں کے لیے بہت بہتریاں ہو جائیں گی، ان کی جابز بھی ہو جائیں گی، ان کی شادیاں بھی ہو جائیں گی، سارے معاملات زندگی کے ہو جائیں گے. لیٹ دیم ڈو اٹ. اس کے لیے فکر مند نہ ہوں اتنا زیادہ، کیونکہ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ اپنی اولادوں کے لیے لوگ بہت ایکسٹرا فکر مند ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی گوری نہ لے جائے میرے بیٹے کو، کوئی بیٹی کہتی ہے گورا نہ لے جائے. وہ ہم لنڈن میں تھے ڈاکٹر جوید اقبال صاحب کے ساتھ، میں ان کے ساتھ ایک سیشن میں تھا، تو ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے جی میں بڑا پریشان ہوں، میری بیٹی نے نا کالا پسند کر لیا. تو جب کالا پسند کیا تو وہ میری نسل خراب ہو جائے گی آگے آنے والا. تو ڈاکٹر جوید اقبال کہتے ہیں کہ یار شکر کرو، ابھی تمہارے سے پہلے بھی ایک باپ آیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری لڑکی نے نا لڑکی پسند کر لی ہے شادی کے لیے. تو اتنا زیادہ جو ایکسٹرا فکر مند آپ ہو رہے ہیں نا زندگی میں، وہ اگر ہو بھی جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر نہ ہوں گے تو آپ کی اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. میں آپ کو اپنی بیٹی کی بات سناتا ہوں، اگلے ہفتے ویسے وہ آ بھی رہے ہیں. وہ مجھے کہتی ہے کہ لیمبرگینی برانڈ ہے نا ایک گاڑی کا، کہتی ہے بہت کمال کا برانڈ ہے لیمبرگینی نا. تو میں نے کہا یار تمہاری چوائس بڑی اچھی ہے، زبردست ہے. تو کہتی ہے پھر کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یار کماؤ اور لو، میرے پاس تو ہے میری ڈرائیو کے لیے. ہم بچوں کو جب زیادہ پیمپر کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ نالائق ہو جاتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے اپنے بلینئرز دوستوں کے بچے نالائق دیکھے ہیں جو کہ کچھ نہیں کر پاتے، باپ کے سر پہ ہوتے ہیں، جیسے ہی باپ سائڈ پہ ہوا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ان کو ٹف ٹائم نہیں دیا. یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے. آپ نے دیکھا ہے جب بچہ نکلتا ہے نا بٹر فلائی کا، تو وہ ایک ہال میں ہوتا ہے، تو وہ زور لگا رہا ہوتا ہے اس ہال سے نا باہر نکلنے کے لیے. تو وہ زور لگاتا ہے نا جب، تو اس کے اندر حبس ہوتا ہے، اس کے اندر پریشانی ہوتی ہے، وہ فرسٹریشن ہوتی ہے، سٹریس ہوتا ہے. تو وہ بہت زیادہ زور نکالتا ہے تو اس کے اندر سے ایک فلوئڈ نکلتا ہے. تو جیسے ہی وہ فلوئڈ نکل جاتا ہے تو اس کی جو جالی ہوتی ہے نا وہ پھٹتی ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے. وہ جیسے ہی باہر آتا ہے وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے تتلی کا بچہ. ایک بچہ یہی عمل دیکھ رہا تھا کہ وہ تتلی کا بچہ اس ہول سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. جب وہ دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں بلیڈ سے نا اس کا یہ جو جالی یہ پھاڑ دیتا ہوں. جیسے ہی جالی پھٹتی ہے وہ باہر تو نکل آتا ہے لیکن وہ اڑنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو حبس، سٹریس، فرسٹریشن سے وہ جو فلوئڈ نکلتا ہے نا اس کے اندر سے وہ نہیں نکلا ہوتا. جب وہ نہیں نکلتا تو بچے لاغر سے لاچار سے ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی کامن، لیو ان ٹوڈے. دوسری کامن بات جو ہے جس کی یہ بہت تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں. لوگوں کو کھانا کھلانے سے آپ کے رزق میں برکت بھی پڑتی ہے اور آپ میں پیار ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا پھر ایک اور مسکنسیپشن ہے جو بلال کتب صاحب نے ہماری مسکنسیپشن کو دور کیا. جب ہم سوچتے ہیں نا کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں
تو ہم وہ دیکھتے ہیں کوئی جس کو نا مرنے والا ہو, کوئی مریض ہو, کوئی لاغر ہو, کوئی غریب ہو, اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ غریب کو, بھوکے کو مطلب کہ ابھی ہم تھوڑی دیر بعد ہمیں بھی بھوک لگ جائے گی, ہم بھی بھوکے ہی ہوں گے, تو بھوکے کو کھانا کھلائے. 2 کرائٹیریا. آپ کسی وجہ سے ایاز صدیقی صاحب جو ہے نا وہ ذاکر زیادہ بھوک لگے تاکہ اور زیادہ ان کا وہ پڑے ثواب. جو کھا کے آئے ان کو بھی کھانا چاہیے تو غلط سے کریں. نہیں, وہ اگر ان کی کیپیسٹی ہے تو کھا لیں. دوسری بات کھانا کھلائیں. تیسری بات خدا کی تلاش کریں. اب یہ ایک بڑا مشکل سوال ہوگا کہ خدا کی تلاش کیسے کریں, کہاں ملتا ہے خدا؟ بدھا نے تو دیکھا, اس کو جنگلوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی اور 40 سال نروان کیا, اور جب نروان کر کے واپس آ رہا تھا تو ایک اس کے بخشو نے پوچھا کہ کیا تم نے پایا 40 سالوں میں, یہ دنیا آخرت کیا ہے؟ تو انہوں نے, حضرت بدھا نے بڑا تاریخی جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال سمجھنے کی نا تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے, لہٰذا جو میں نے دنیا میں انڈرسٹینڈ کیا ہے, اس دنیا میں دکھ ہے, تم بھی لوگوں کے دکھ کم کرنے کی کوشش کرو اور میں بھی لوگوں کے دکھ کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ 3 کامنالٹیز جو ہیں جس کی یہ تبلیغ کرتے ہیں. ایک ان کے پاس آ جائیں, پھر آپ کی طرف یہ مائک اٹھا دیں. جی ان کے بعد پھر چلیں ہما کو دے دیں. I have a few questions. جی In your book, آپ کی book میں جو ہے, which is like your most favorite section that you're really like happy and pleased with and that we will enjoy once you translate it in English? Maybe ان کی طرح کہانی I can't read in Urdu as well. And how about your connections with dreams? Dreams. How are your dreams? Are they any different than someone who hasn't studied in depth the way you have? And my other question is about nazar. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے, like parents like to put like little kala tika, میرے بچے کو نظر نہ لگے, or say mashallah, اور یہ سارا وار پیر کرنا اور صدقہ دینا. What is your thoughts on that? I did that to my son the other day. I put like a little kala tika on him and he goes, Mommy, what is this? Born and raised here. I'm like, beta, nazar se bachaya, and he's like, no, that's biddat. What are you doing? You're not supposed to do that. And I'm like, I grew up seeing this, but I want to know your insight. اچھا, یہ تیسرا جو سوال کیا نا آپ نے, یہ میرا ہمیشہ سے بڑا ہی دلچسپی کا باعث بنا ہے کہ مرسڈیز جو ہے وہ تقریباً پاکستان میں 10 کروڑ کی ہے, اور اس 10 کروڑ کی جو حفاظت ہے نا وہ ایک کالی جوتی کر رہی ہے جو پیچھے لٹکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے بھی بڑی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک میزائل تھا, مجھے اس کا نام بھول گیا ہے, انڈیا نے لانچ کیا, وہ بڑی دنیا میں خبر بنی تھی, وہ بہت اوپر گیا تھا میزائل. تو اس میزائل کی حفاظت کرنے کے لیے نا انہوں نے وہاں پہ کالا کتا باندھا تھا, میزائل کی حفاظت کرنے کے لیے, کہ جی میزائل کیونکہ کل ٹیسٹ ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بنا دیں. پھر یہ جو کالا ٹیکا ہے, یہ بلی آگے سے کالی گزر جانی, ہو اب تو یہ بلی گزر گئی آگے, میں کیا کروں گا. اس کے بعد پھر کہ جی کالا بکرا جو ہے وہ صدقے کا کرنا چاہیے. وہ کالا بکرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورا شہر چل رہا ہے, جی کالا بکرا نہیں مل رہا. ہم نے نا اصل میں نا فلسفی سے دور ہوئے ہیں. اصل میں جن لوگوں نے تھوڑی سی فلسفی پڑھی ہوتی ہے ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں ذرا. اب مقصود ہے کہ بکرا دینا اور کسی کے منہ میں وہ کھانا جائے اور ثواب ہو اس کو, یا اس کی جو اس کا پیٹ ہے وہ بھر جائے, یہ مقصد ہے. اچھا, اب کالا ٹیکا جو ہے اس سے کیا ہوگا؟ کوئی اس سے فرق نہیں پڑنے والا. اگر ایسی ہی بات ہو تو جو سارے پاکستان کے جو آرمی آفیسرز ہیں جو وہ جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کالے ٹیکے لگا دیں اور جا کے میزائل ماریں جتنا بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے میری نظر میں, کیونکہ میں نے اس کو تھورلی اسٹڈی کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, کیونکہ میری فیملی میں بھی یہی کچھ تھا اور آج بھی یہی کچھ ہے. جو میری لارجر فیملی ہے یہی کچھ کرتے ہیں, وہ کالا ٹیکا, جوتی باندھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. میں نے دیکھا جی اس کی کوئی حقیقت نہیں. کیوں ہے؟ اب یہ ہمارے امبیڈڈ مائنڈ میں کیوں ہے, میں نے یہ سوچا, ہمیں نا بچپن سے نا سٹوریز ملتی ہیں کہ جی اوپر نہ جانا جن ہے, چھت پہ نہ جانا ادھر کوئی مل جائے گا آپ کو, سٹوریز. اب جو سٹوریز ہے نا اس کی نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے ہمارے مائنڈ میں
پھر ہمیں ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی کالا کوا آ گیا تو جی مہمان آئیں گے، ٹھیک ہے، جمعرات چڑھی ہے تے مکے گی جا کے پتہ نہیں اگلے پورے ہفتے. یہ سارے ایسے تہمات ہیں، انہی تہمات کے لیے تو اسلام آیا تھا. یہی تو تہمات تھے پہلے کہ آپ غلام کو قید کر لیں، آپ بتوں کی پوجا کر لیں، آپ بتوں کو وہ چڑھاوے چڑھائیں. تو یہی تو دور کی تھی اسلام نے. ہم نے پھر یہ چیزیں اسلام کے اندر انکلکیٹ کر دی بیکاز آف دی ہندو کلچر. جیسے امیتابھ بچن، ایشوریا از اے ورلڈ سٹار، وہ کیا تھی، مس یونیورس. امیتابھ بچن کتنا بڑا خود سٹار تھا. انہوں نے پہلے بندر کے ساتھ شادی کی ایشوریا رائے کی، پھر کتے کے ساتھ کی، پھر درخت کے ساتھ کی، اور پھر جا کے اپنے بیٹے کے ساتھ کی. لڑائیاں پھر بھی ختم نہیں ہوئی. آئے دن آپ کو ملتا ہے کہ ڈائیورس ہو گئی ہے، ہونے والی ہے، نہیں ہوئی. پہلا کنسیپٹ ہے وہ تو شادی کا کنسیپٹ تھا کہ شادی اگر وہ اس طرح اگر نہیں ہوگی، جو پہلی شادی اس کی ہوگی ایشوریا کی، وہ بندہ مار جائے گا، تو اس لیے انہوں نے کی. لیکن بعد کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ کوئی جن بابے اور آگے ہوں گے بعد میں، اور کوئی دوسرا ایکسٹرنل آ گیا ہوگا. آپ کو کیا پتا کہ کتنی چیزیں ہیں وہ آپ کو نہیں پتا نا. تو میرا اس معاملے میں ویری اسٹریٹ فارورڈ ٹیلنگ یو، کوئی بلیو نہیں ہے میرا ان تمام باتوں میں، اور میں ان تمام باتوں کے بغیر ہی زندگی گزار رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گزار رہا ہوں. دوسرا آپ نے کہا کہ خواب، میں جو بھی کام کر رہا ہوں نا، مجھے اس سے ریلیٹڈ خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے میں کتاب لکھ رہا ہوں، مجھے کتاب کے بارے میں کانسیپٹس خواب میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. جسے ملنا ہے میں نے، اس کے بارے میں مجھے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ خواب جو ہے نا، یہ اختیار آپ خود نہیں کر سکتے، یہ وہ کام ہے. یعنی کہ رات کے 9 بجے اگر آپ سونے لگے ہیں، آپ پلان کریں گے کہ یار یہ میرے خواب میں آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. جو کام آپ شدت سے کر رہے ہو نا، جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہو، اور اگر وہ بہت زیادہ شدت ہے اس کے اندر، وہ چیزیں آپ کے خواب میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے کام، میرے پروجیکٹس، میری چیزیں مجھے خواب میں آتے ہیں. تیسرا سوال آپ نے کیا کہ میرا فیوریٹ پارٹ اس میں کیا ہے. اس میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے ابابیل پہ. وہ میرا بڑا فیوریٹ ہے. جب آگ پہ جب گرایا گیا نا حضرت ابراہیم کو، تو ابابیل نا اپنے چونچ سے پانی کے قطرے ڈالتی تھی. تو سب نے کہا یہ پانی کے قطروں سے کیا ہوگا؟ تو ابابیل کہتے ہیں کہ مجھے بھی اندازہ ہے اس بات کا کہ کچھ آگ نہیں بجھے گی میری چونچ سے جو پانی آتا ہے، لیکن جب میں خدا کے سامنے پیش ہوں گی تو میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں ہوں گی، میں آگ بجھانے والوں میں سے ہوں گی، تاکہ میں خدا کو یہ بتا سکوں کہ میں آگ بجھانے والوں میں سے. یہ کانسیپٹ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آپ زندگی میں جو آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ آپ کو اچیومنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں. اور میرا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہم سے انیشیٹو چاہتا ہے. جیسے ہی آپ انیشیٹو لیتے ہیں تو خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر آنی شروع ہو جاتی ہیں. جی سر، مائک پکڑ ٹکے. سب سے پہلے تو ان کا آپ نے بتا دیا تھا، میرا کچھ نظر بھی آ جائے تو بتانا نہیں. اچھا جی، سب میں نہیں بتاؤں گا. سب نہیں. ہاں، تو سوال یہ ہے کہ ہم کیونکہ مغرب میں رہتے ہیں، یہاں کی زبان بھی مختلف ہے، یہاں کا کلچر بھی مختلف ہے، اور مذہب بھی مختلف ہے. اپنے بچوں کو ہم بڑی مشکل سے مسجد تک لے کے آتے ہیں، تاکہ وہ ایک مسجد میں بھی ہمیں فرقے نظر آتے ہیں، اس میں سے بچا کے ہم ان کو جب گھر لے کے آتے ہیں، کیسے ہم ان کو بتائیں کہ صوفیزم بھی کوئی چیز ہے. اس سے اور کنفیوز ہوں گے. مرحوم شاعرہ نے کچھ 40 سال پہلے کہا تھا کہ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کرے، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. اور اب تو گوگل، اس وقت تو گوگل بھی نہیں تھا. بچے 1 سیکنڈ میں گوگل کر کے کچھ فنی سی ویڈیو لے آتے ہیں صوفیزم کے بارے میں، مزاروں کے بارے میں، عجیب سی. تو کس طریقے سے جی ان کی نظر میں یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہیں وہی صوفیزم ہے. تو ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے، ان کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تعارف ہی ایٹ لیسٹ ہو جائے کہ یہ بھی صوفیزم ہے، یہ بھی ایک چیز ہے جس کے بارے میں ان کا جاننا ضروری ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تمام پیرنٹس یہاں پہ تقریباً زیادہ تر پیرنٹس ہی ہیں، بچوں کو سمجھانا چھوڑ دیں. اب آپ سب کو یہ بات بڑی بری لگے گی میری کہ جی ہم نے اگر بچوں کی تربیت نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ خود کو سمجھائیں، بیکم اے رول ماڈل.
کیونکہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے, آپ نے سائیکالوجی ہما پڑھی ہوئی ہے, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ بچہ کان سے نہیں سیکھتا, کہاں سے سیکھتا ہے؟ آنکھ سے. آپ جو اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں آپ خود کرنا شروع کر دیں. جو آپ خود کریں گے, اب جیسے میں موویز دیکھتا ہوں, میرے بچے بھی میرے ساتھ دیکھتے ہیں, میں تھیٹر پہ جاتا ہوں, میرے بچے جاتے ہیں ساتھ, میں میوزیکل شوز پہ جاتا ہوں, فیشن شوز پہ جاتا ہوں, مختلف لائبریریز میں جاتا ہوں, لیکچرز میں, سیمینارز میں, ایگزیبیشنز میں, وہ ہر جگہ میرے ساتھ چلے جاتے ہیں. ویری سمپل. آپ بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے, یہ آپ, میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ خود جو کریں گے بچوں آپ کو دیکھ کے فالو کرنا شروع کر دیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جیسے ہی آپ نماز پڑھتے ہیں, جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ لپٹتا ہے جان نماز میں, آدھے سجدے خود وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, ایسا ایسا اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے. آپ اس کو کہتے رہیں نماز پڑھ, وہ نہیں پڑھے گا. پڑھنا شروع کر دیں, وہ آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا. دوسری بات یہ کہ ایسے جب ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے نا تو اس کی پھر خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ پھر آپ کے بغیر بھی نماز پڑھنا شروع کر دے گا. اور بچوں کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کریں جب نماز پڑھ رہے ہیں. میری بیٹی ہمیشہ میرے اوپر آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے, شولڈر پہ بھی بیٹھتی ہے, پھر میری گود میں بھی بیٹھ جاتی ہے, ایون جب میں سجدے میں جاتا ہوں تب بھی بیٹھ جاتی ہے. اب تو ویسے میں مس کرتا ہوں اگر وہ نہ ہو میرے پاس نا, تو آپ خود کرنا شروع کر دیں, بچے آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں. دیکھیں آپ صوفیزم کے حوالے سے نا, آج کا بچہ آپ نے کہا نا کہ وہ گوگل اور وہ اس طرح کا ہے, تو آپ اپنے بچے کے مطابق نا انٹلیکٹ کے حوالے سے جو یہ آپ صوفیزم کی بات کر رہے ہیں نا, وہ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کہ بم چل رہی ہے, دھمالے چل رہی ہیں, درباروں پہ کوئی غیر شرعی حرکتیں ہو رہی ہیں, اس کی ٹک ٹاکس بن رہی ہیں, اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں, ریلز بن رہی ہیں, وہ ایک مذاق بن رہا ہے. آپ نے یہ باور کروانا ہے کہ دے آر دا انٹلیکچوئلس, دے آر روحانیت, صوفیزم اس کا ورڈ نکال دیں, انٹلیکچوئلس پہ جائیں. میں تو کبھی بھی ان لوگوں کے پاس فار دا روحانی پرپز یا کوئی دس پرپز تو نہیں جاتا تھا, میں تو اپنے انٹلیکٹ کے لیے جاتا تھا. میں ان سے کہتا تھا کہ میں عبداللہ بھٹی صاحب کے پاس گیا, جیسے آپ نے پوچھا نا کوئی حیران کن واقعہ, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں جیسے ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں نا لوگ, تو میں انٹر ہوا ہوں تو 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا ادھر آ جاؤ. مجھے ذرا فیل ہوا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے مجھ سے پہلے, تو میں ان کی باری کو اگر کراس کر کے آؤں گا تو ذرا غیر مناسب بات ہے. میں نے کہا میں ابھی آؤں, کہتے مجھے پتہ ہے. جیسے ہی میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایسے اپنے سامنے بٹھایا, میری ٹانگوں کے ساتھ ٹانگیں جوڑی, سر کے ساتھ سر جوڑا, اور یہ میری پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ. کہتے ہیں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں یہ آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا تم جاؤ, یہ میرا نمبر ہے, اور تم مجھے پرسوں 5 بجے ملنا گھر آ کے. میں چلا گیا. اچھا وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے حیران ہوئے, انکلوڈنگ میں. دیکھیں جو استاد ہوتا ہے نا وہ بھی انٹلیکچوئل شاگرد کی تلاش میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی لوگ آتے ہی نہیں اس کام کے لیے, آتے ہیں کہ بچہ نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, ویزا نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, پیسے دے دیں, یہی کاموں کے لیے آتے ہیں بس. کئی جا کے ہمیں کہتے ہیں زندگی میں ہمارے پاس لوگ ایسے آتے ہیں جو کہ یہ کہیں کہ ہم علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. جی یہ علی بھائی مجھے یہ آپ بتائیں, آپ نے یہ 11-12 آپ کی آواز ویسے ہی 11-12 زندہ صوفی کو آپ نے دیکھا ہے, آپ نے کیا اندازہ لگایا یہ ان کے اندر کیا ہے, یہ کیا آپ کو بتاتے ہیں, یا آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ ہمیں تو چاہیے صوفیزم کیا ہے, زندہ صوفیزم, ٹھیک ہے, آپ کا تجربہ ٹھیک ہے, جو ان کا ان پٹ ہے نا وہ ہمیں بتائیں کہ ان کا ان پٹ کیا ہے صوفیزم سے. ان کا ان پٹ یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کا مسئلہ سنتے ہیں. یہ سائیکالوجی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, یہ میری بات کو سیکنڈ کریں گی کہ جو مسئلہ جب آتا ہے نا آپ کے پاس, جب آپ سنتے ہیں نا کسی کا مسئلہ, تو اس کا مسئلہ آدھا وہیں حل ہو جاتا ہے. کیونکہ بڑی نئی ٹرم جو ہے نا وہ ہے کتھارسس. جب آپ کا کتھارسس ہوتا ہے, جب آپ کو کوئی سنتا ہے تو آپ کا مسئلہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. ایک تو یہ سکھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو مسائل ہیں نا ان کو چھوٹا کرتے ہیں, ان کے دل کو بڑا کر دیتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں, تم نے جو بھی ڈیسیجن لینا ہے وہ لے لیں. تو جب انسان کو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. جیسے ہی اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے
تو جو ڈیسیجن اسے نہیں لے پایا جا رہا ہوتا وہ لے لیتا ہے. ادھر دیجیے گا. یہ ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ آپ کا یہ سفر اس کتاب کے ساتھ ختم ہو گیا ہے کہ کنٹینیو ہے ابھی؟ جی ویسے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. میں نے آپ کو جیسا میں آپ سے کہا کہ جتنا زیادہ آپ اس کو حاصل کرتے ہیں اتنی زیادہ پیاس میری بڑھتی ہے. اسی لیے میں بدھسٹ ٹیمپلز بھی جاتا ہوں, اور میں سری لنکا میں میڈیٹیشن کا کورس بھی کر کے آیا ہوں. میں نے تھائی لینڈ گیا بدھسٹ ٹیمپلز میں, سری لنکا میں گیا, ملیشیا میں باتو کیو میں گیا, ون آف دا بیسٹ باتو کیو ان دا ورلڈ. میں سب کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ضرور اور ضرور اور ضرور جائیں وہاں پہ. وہاں پہ ایک مندر ہے اندر بنا ہوا بہت خوبصورت, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پرانے لوگ تھے وہ کیسے زندگی گزارتے تھے اور وہ ان کا رہن سہن کیا تھا. تو جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر میرا آج کل میری خواہش ہے کہ میں میکسیکو جاؤں, وہاں پہ مایا سویلائزیشن, آپ کے تو بالکل قریب ہے, آپ کو تو جانا چاہیے آپ لوگوں کو. تو مایا سویلائزیشن, جی آپ گئے ہیں, دیٹس گریٹ. تو میرا سر طلب ہمیشہ سے بڑھ رہی ہے. جی یہ نا بڑی آپ ڈسکشن جو آپ بڑی لاجیکل کر رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, اس لیے میں کوشچن بار بار کر رہا ہوں, سوری فار دیٹ. نہیں اسی لیے بیٹھے ہیں جی. تو اسی چیزوں سے جو نا میں دیکھ رہا ہوں بانا قدسیہ کی فوٹو بنی ہوئی ہے سامنے. یہ جو صوفی اور اسکالر ہوتے ہیں ان کی دنیاوی لحاظ سے, جس طرح آپ نے بچوں کی بات کی ہے, اس معاملے میں ان کو فالو کرنا چاہیے, یا اس معاملے میں ان کو, مجھے اب پتہ نہیں کہ بانا قدسیہ اور شفاقہ صاحب ماشاء اللہ دونوں ہی بڑے اچھے اسکالر تھے, اور جو بھی ان کی ہم دیکھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان کی اپنی فیملی میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بچے کرتے کیا ہیں بانا قدسیہ اور شفاقہ میں؟ جی اشفاق صاحب کا تو, اشفاق صاحب کے تو جو بڑے بیٹے وہ یہی موجود ہیں امریکہ میں. اچھا, ہی از ڈبل پی ایچ ڈی ان فلسفی. اچھا, اور وہ یہاں پہ, مجھے یونیورسٹی کا نام نہیں آتا, وہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. اور ایک ان کے بیٹا جو ان کی وفات ہو گئی, اور جو ان کے جو تیسرے بیٹے ہیں ان کا بزنس ہے, اور وہ بزنس کرتے ہیں, اور وہ بڑے سارے دنیا دار ہیں. اور دنیا داری اور دینداری جو ہے نا یہ آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنی چاہیے. میرا یہ بہت ڈفرینٹ نہیں ہے. آپ اگر یہ سمجھیں نا کہ کیونکہ قرآن میں دونوں باتوں کا ذکر ہے کہ آپ اپنی دنیا بھی بہتر کریں اور اپنی آخرت بھی بہتر کریں. مجھے وہ لوگ بالکل نہیں پسند آتے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں تو کچھ نہیں ہے رکھا ہوا, یہ دنیا تو ایک امتحان ہے, یہ دنیا میں تو تکلیفیں ہیں, مومن کے لیے مسائل ہیں. وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ کو اس کو بھی بہتر کرنا ہے اور آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے. نہیں وہ شروع میں بات ہو رہی تھی نا کہ وہ ملانگ ٹائپ کے سب ملانگی بنیں گے, تو ان کے آپ یہ تو درس دیتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے, لیکن ان کے اپنے بیٹے آپ نے بتایا کہ بڑے کامیاب ہیں اور بڑے پڑھے لکھے ہیں. جی بڑے کامیاب ہیں ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابوں کو کتنا تھوڑا سی مطلب اسبے توفیق فالو کرنا چاہیے, زیادہ نہیں فالو کرنا چاہیے. کہ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے جی. یہ سارے تو دیکھیں سب کے بزنس ہیں, سب کا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں, اور یہ جی اور کہتے بھی ہیں لوگوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بزنس کریں, اپنے بچوں کو کہنا چاہیے پڑھیں, اور درویشی جو ہے نا جب ہم لوگ 50 کراس کریں گے نا 60 تو ہم درویش بن جائیں گے, وہ کامیاب کریں گے. آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا یہ اس طرح سے نہیں ہے. جو درویشی جو ہے نا دیکھیں, نہیں کوئی نہیں, دیکھیں میرا بھی اپنا بزنس ہے, میرا اپنا کام ہے. جوید اقبال صاحب جو آپ وہ کریں, جو پروفیسر ڈاکٹر جوید وہ میرے ٹیچر بھی ہیں اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں. اچھا اگر آپ ان کو ملی کا کہہ دیں گے تو اسی وقت وہ کہہ دیں میں ان کا بڑا اچھا دوست ہوں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کانسیپچل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ کانسیپٹ آف اسپرچولیزم اور صوفیزم میرے حساب سے ضروری ہے. کانسیپچل ڈیولپمنٹ کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں زندگی میں وہ آپ گرو کریں, اس میں بزنس کریں. اور میں تو انٹرپرینورشپ کا پروموٹر ہوں. ہاں جی وہ وہی کر رہے ہیں. میں تو ٹریننگز دیتا ہوں, میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کاروبار کریں زندگی میں. اگر لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں یہ 9 to 5 کی غلامی. اس میں حاصل آپ کو صرف روٹی ہوگی اور چند اور آپ زندگی میں چیزیں اچیو کر پائیں گے. نہیں تو آپ کی زندگی جب آپ اینڈ پہ جائیں گے تو آپ کی زندگی بڑی میزریبل ہونے کے چانسز ہیں. سر ایک سنیں, میں کسی اور کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. میری جاب جو ہے نا یہ جس طرح انہوں نے کہا نا پپھو کا بیٹا, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرا بھی پڑھ لیا کہ 9 to 5 کرتا ہے. تو سر یہ نہیں ہے, آپ دیکھیں آپ نے ٹائم کو بیلنس کرنا ہے. انہوں نے مجھے یاس صاحب نے آج کال کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بڑا نا لیٹ کال کر رہا ہوں, لیکن میں نے کہا میں بالکل آؤں گا. اور کئی لوگوں کو پتا ہے کہ میں ڈاکٹر
پلمونالوجسٹ ہوں اور سلیپ لائک جس طرح دوسرے ڈاکٹر ہیں, لیکن ٹائم کو مینیج کرنا جو چیز ہوتی ہے, ٹائم کو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں. یہ جو صاحب ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, جن کا بھی کنسٹرکشن کا بزنس لوگ اور بھی کرتے ہیں. یہ ماشاءاللہ مسجد میں بڑے ایکٹیو ہیں, سوشل لائف میں بڑے ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے, تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بیلنس لائف. میری ہمبل ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ آپ سب سے یہی ہے کہ زندگی میں جاب نہ کریں, صرف اپنی لائف میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں کرتے رہیں, لیکن ایکسپوجر لیں, نئے نئے علاقوں کا وزٹ کریں. روٹی کھانی ہے وہ بھی نہ کھائیے جی جی. ایک پرسنل سا کوشچن ہے سر, یہاں عموماً جو ہمارے علماء اکرام ہیں یا جو بھی ہیں وہ اللہ پاک کا تصور ایک بہت ڈراؤنی شکل سے دیتے ہیں کہ بھائی وہ اس کو صرف جہنم میں جلانا اور کوڑے مارنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے, اور اس کے برعکس یہ صوفیزم میں جی آپ اس کو کس طرح کمپیئر کرتے ہیں سر؟ سر بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں اسی لیے ان کی طرف راغب ہوا تھا کہ یہ جو خدا کا محبت کرنے والا, رحمت والا, نعمتوں والا چہرہ ہے وہ اجاگر کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے, آپ جو خدا کے نام ہیں وہ دیکھ لیں, ان میں سے کتنے نام جو ہیں وہ زیادہ وہ جو آپ کہہ لیں کہ غصے والے ہیں یا وہ قہار والے ہیں, کتنے ہیں؟ بہت کم ہیں. زیادہ تر میں رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, فضیلتیں ہیں, علم ہے, زیادہ تر تو یہی ہے نا. تو ہمیں بھی خدا کا جو انٹروڈکشن ہے وہ رحمتوں اور برکتوں والا کروانا چاہیے, نہ کہ ہر وقت یہ کہنا چاہیے کہ آپ قبر میں جائیں گے سانپ آ جائے گا, ادھر نولا آ جائے گا, وہ آپ کے گردن میں جائے گا, پھر آپ کی زبان نکالے گا. وہ ایسی نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. چلے میں آپ کو ایک اور واقعہ اپنا ذاتی سناتا ہوں. ایک میرے دوست تھے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے قاری صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ رکوع کی حالت میں ایسے جانا ہے کہ آپ کے اوپر اگر گلاس رکھا جائے تو وہ اگر ٹھیک نہ پڑا ہو تو اتنے کوڑے آپ کو پڑیں گے. اچھا, اگر آپ سجدے کی حالت میں جا رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے, اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا یہ طریقہ, نہیں تو اتنے کوڑے پڑیں گے. وہ کہتا ہے میں نے کیلکولیشن کی کہ نماز اگر نہ پڑھوں نا تو کم کوڑے پڑتے ہیں. ایک ایک جگہ پہ وہ کہہ رہے اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں چھوڑ دوں تو زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ سے میرا پہلا تعارف جو تھا وہ یہی تھا کہ اوپر کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ڈنڈا تیار ہے, میں کچھ غلط کرتا ہوں, میری ماں کہتی ہے اللہ ناراض ہو جائے گا, مدرسے جاتا ہوں قاری صاحب کہتے ہیں اللہ ناراض ہو جائے گا, اور کرتے کرتے میں اتنا ڈر گیا تھا کہ اللہ کے نام سے مجھے خوف آتا. جب میں بڑا ہوا اور ان جیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تو پتہ چلا کہ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, وہ تو بہت رحم والا ہے, وہ تو بہت محبت کرنے والا ہے. تو ظاہر ہے یہی ہمیں بچپن میں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرایا جاتا ہے کہ وہ تمہیں تو بڑے کوڑے پڑنے والے. دیکھیں سر, دنیا میں نیریٹو بلڈنگ کرنے کے نا دو طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ ایڈز دیکھیں نا, جتنے بھی ایڈز اشتہارات چلتے ہیں ٹی وی میں, اس کے دو کنسیپٹ ہوتے ہیں. یا وہ ایڈ آپ کے اندر نا لالچ کریٹ کر رہا ہوتا ہے, سمجھ آگے لگتا ہے, اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ خوف کریٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ بچے کو اگر آپ نے پیمپر نہیں لگایا تو اس کو ریشز آ جائیں گے اور آپ بیمار ہو جائے گا بچہ. اگر آپ نے بوتل وہ نہیں پی تو آپ کو یہ ہو جائے گا. انشورنس نہیں کروائی تو آپ کے بچے رول جائیں گے. خوف اور لالچ, یہ دو چیزیں آپ کو کروائی جا رہی ہیں. تو جو بھی آپ نے بات کسی سے منوانی ہو, یا تو خوف کریٹ کریں اس کے اندر, یا اس کے اندر محبت کریٹ کریں. اب دو طریقے ہیں. محبت جب کریٹ کرتے ہیں تو یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے, یہ دیر پا ہے. خوف والا جو فیکٹر ہے نا وہ تھوڑی دیر ہوتا ہے, پھر وہ خوف جب ختم ہوتا ہے تو وہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے. جی 5 منٹ میں کھانا آ رہا ہے. جی کوئی اگر اور جی شیراز بھائی, آپ کو خوف اللہ تعالیٰ سے تھا یا بیگم سے تھا؟ تو آپ نے بیگم تو شادی کے بعد آئی نا, بچپن کی بات ہے. ہاں اس کے بعد تو پھر ختم ہو گئے سارے, باقی سارے ختم. جی جی. اچھا, ایک میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ایک اور کتاب کا ذکر کیا اس کا تھوڑا تعارف ہو جائے.
اور دوسرا آپ کا تعارف ابھی تک یہی سامنے آیا کہ آپ اس کتاب کے مصنف ہیں, تو تھوڑا سا مزید جاننے کی جستجو ہے آپ کے بارے میں. یہی بتایا نا, جو میری پہلی کتاب تھی 2014 میں آئی تھی, وہ تصوف اور آج کی صوفی اس کا نام تھا. صحیح. اسی کا سمجھ لیں یہ دوسرا ایڈیشن ہے. اس میں کچھ لوگوں سے جو میں پچھلے 10 سالوں سے جن کی نئے لوگوں سے ملا ہوں اس میں ان کو شامل کیا ہے, اور جو کچھ میرے تجربات جو نئے ہوئے ہیں اس کو میں شامل کیا. اس جو ہے نا اس شغف کے علاوہ پریکٹیکل لائف میں آپ کیا کر رہے ہیں, یا آپ کی کیا مشغولیت ہے؟ میرا کام میڈیا مینجمنٹ کا ہے. صحیح. اور میں ٹریننگز دیتا ہوں آرگنائزیشنز کو. صحیح. اور ساتھ میں ٹریول کرتا ہوں. اور میں دنیا گھومتا ہوں. لائف انجوائے کرتا ہوں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ میں اٹیچ ہوں. صحیح سے. اور میں وہاں کا ان کا ٹرینر ہوں وہاں پہ, اور ان کا میڈیا ہینڈل کرتا ہوں. یہ چھوٹا سا کام کرتا ہوں. اور جیسے گفتگو ہو جائے نہیں شاہ جی بندہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بڑا نہیں بولتے اچھا ہے. اچھا جی, ہم اینڈ کریں. 2 باتیں بس میں نے آخری کرنی ہے, کھانا آ رہا ہے. دیکھیں, ایک میں فارمولہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. یہ میری پچھلے 12 دنوں کی میری سٹڈی ہے کہ جو امریکہ میں لوگ رہتے ہیں ان کی لائف کیسے بہتر ہو سکتی ہے. ویسے تو بہتر ہے کئی لوگوں کی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید بہتر ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ ایک اپنے ساتھ عہد کریں. 1 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں. 30 دن میں نا صرف 3 دن مہینے کے آخری, جمعہ, ہفتہ, اتوار, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, اس علاقے سے باہر چلے جائیں. جو بھی آپ کو علاقہ اچھا لگے وہاں پہ گزاریں, اور کوشش کریں وہاں پہ جو ایمرجنسی کالز ہیں وہی لیں, زیادہ کالز نہ لیں. اسٹیٹ سے یا ملک سے؟ جہاں سے بھی مرضی, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنے علاقے سے آپ باہر چلے جائیں جو بھی آپ کے کمفرٹ کے مطابق آ رہا ہے. یہاں پہ ایسے میں نے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ امریکہ بھی انہوں نے نہیں دیکھا, ہیوسٹن تک بھی نہیں گئے, وہ شکاگو نہیں گئے, وہ سلیکون ویلی نہیں گئے. تو میری یہ آج فیصلہ کریں آپ, اگر آپ بہتر زندگی چاہتے ہیں. نہ جائے نا, کم سے کم اس جگہ کی کوئی میٹنگ ہی اٹینڈ کر لیں, کسی دوست کے پاس چلے جائیں, کم سے کم آؤٹ آف اسٹیٹ چلے جائیں, ڈاؤن اسٹیٹ چلے جائیں. یہ امریکہ کی خوبصورتی ہے, آپ جتنی اپرچونیٹیز ہیں جانے کی لوگوں کی, لوگ جانا چاہیے. ایک اچھا آپ کہتے ہیں نا یار, 1 منٹ ٹھہرنا بھائی. آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہتے ہیں لوگ کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ منگل نہیں کرتے. جیسے ایاز صاحب کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ان کی بیٹی نے ان سے پوچھا کہ میں ریسرچ کر رہی ہوں سیکولرزم پہ, کیپٹلزم پہ, اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ تو ایاز صاحب نے فرمایا کہ میری اپنی کتاب اسی موضوع پہ ہے. آپ اندازہ کرنے والی بات یہ ہے کیوں ہو رہا ہے ایسے, کیوں کیونکہ جب ہم گھر میں روٹین میں بچے یونیورسٹی جا رہے ہیں, آپ کہاں پہ جا رہے ہیں, یہاں پہ بچوں کو لوگ ایسے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, بچہ سو رہا ہے تو بچوں کے ساتھ جاتے ہیں جب آپ 2 یا 3 دن, تو آپ کو ان کے ساتھ ہی گفتگو کرنے کا ٹائم ملتا ہے. اور جب آپ ڈسکشنز کرتے ہیں نئی جگہوں پہ جب آپ جاتے ہیں, پھر اس جگہ کو آپ ڈسکور کریں. اچھا, جگہ دیکھنا اور ڈسکور کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. اس کے بارے میں پھر جانچیں کہ یہ کیسے بنی, ہسٹوریکل پلیس کس نے بنائی, اس پہ ڈسکشن کریں. آپ غور کریں کہ بچوں کے ساتھ ہمارے پاس موضوعات نہیں ہیں ڈسکس کرنے کے, بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. کیوں کہ موضوع کوئی نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے. انسلٹ کر رہے ہوتے, سنتے کم ہے, بولتے زیادہ ہیں, انسٹرکشن زیادہ ہے. ایسے کرو, ادھر جاؤ, ادھر سے جاؤ, یہ پکڑو, وہ پکڑو, یہ حاصل کرو, وہ حاصل کرو. بچہ کہتا ہے یار ابے کو جان چھڑاؤ, ایسے اسی لیے وہ جان چھڑاتا ہے آپ سے. اس کے انٹرسٹ کا جو ایریا ہے نا بچے کے. اب جیسے میری بیٹی کو کورین ڈراماز اور سیریز پسند ہے, میں اس پہ کورین پہ بات کرتا ہوں. اس نے مجھے بہت نالج دی ہے کوریا پہ, کیونکہ کوریا کی اس وقت ڈرامہ انڈسٹری ہے. یہ میرا سے بچے یہ پیچھے دیکھتے ہوں گے, دیکھتے ہیں نا. ٹین ایجر کو پوری دنیا پہ اس وقت کورین ڈراماز اور موویز نے کیپچر کر لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا, میں نے اس کے پاس بیٹھا, اس نے مجھے پوچھا وہ کیا نام تھا اس سیریز کا, وہ نہیں اسکوئڈ گیم بھی ہے, اپ ان دا ایئر جیسا کچھ نام تھا. وہ جو ایک پیراشوٹ سے ساؤتھ کوریا سے نارتھ کوریا وہ ایک لڑکی آ جاتی ہے, کیا نام ہے اس کا, وہ ایک اور سیریز ہے بڑی فیمس, اس پوری دنیا میں وہ سیریز پہنچ گئی ہے, اور لوگ وہ اپنا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. تو آپ جب ان سے ریلیٹڈ بات کریں گے تب جا کے ان کو مزہ آئے گا. تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ جی.
ایک فیصلہ کریں بس کہ 3 دن آپ نے زندگی میں سفر میں گزارنے ہیں. مولوی صاحب نوٹوں کے پیچھے چھڑ دے نوٹوں کے پیچھے چھڑ دے. میں ملنگ آدمی نہیں میں تو چلن نہ چلا میں جا رہا نال کھانا بھی میں جا رہا ہاں کتنا چلا اللہ دی راہ ہے. ملک صاحب تو میرے ساتھ ہی جا رہے ہیں, چلیں جی. ملک صاحب کوئی ارادے کا بھی سوال باہر نہیں جانا تو ارادہ کر لیں. کوئی پائے گی نا تڑے پیچھے جی تسی لگے جاؤ گے. سوری اچھا 3 میں نے کہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 1 گھنٹہ صرف یا 2 گھنٹے لگا کے, یہ تو ہوگی مہینے کی ایکٹیویٹی, ہفتے میں 1 آپ نے مووی ضرور دیکھنی ہے. بے شک وہ سینما میں جا کے دیکھیں یا گھر پہ بیٹھیں, جیسے بھی آپ نے دیکھنا ہے مووی دیکھیں. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں یار ہم بچپن میں دیکھتے تھے, جوانی میں دیکھتے تھے, یہ جو ایج ہے نا یہ مینٹل ایج کی بات ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو بوڑھا تصور کرنا شروع کر دیں گے, لگنے بھی لگ جائیں گے اور آپ کی حرکتیں بھی ویسی شروع ہو جائیں گی. تو کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے کی. مووی دیکھیں, یہاں پہ تھیٹرز ہوتے ہیں, میں تو تھیٹر دیکھ کے آیا ہوں یہاں پہ براڈ وے پہ, مجھے بڑا مزہ آیا. تھوڑی سی مذاکرہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو نیو یارک ہے نا, باقی آپ پھر کے آئے ہوں گے دوسری جو اسٹیٹس ہیں, اوکلاہوما ہے, ڈیلاویئر ساتھ ہے, سستی ہیں. یہ جو اسٹیٹ ہے نا اس کے اندر آپ کو یہ بوڑھا ہونے نہیں دیتی آپ کو. مارگج ٹکٹس لائک نا آپ باہر نکلے ہو سکتا ہے 100 کی ٹکٹ لگی ہو آپ کو, بل جو اتنے پے کرنے ہوتے ہیں نا سر, یہ جو بلز ہے نا, ابھی کنسٹرکشن بزنس ہے نا, ہاں بارش ہے, ٹینشن ہے, ٹھیک ہے, وہ صبح 4 بجے کی دعائیں کر رہے ہیں یار پتہ کی بڑھنا ہے. ہر چیز آپ کو ینگ رکھتی ہے, ایکٹیو رکھتی ہے, جب پر اسی وجہ سے. I second that 100%. New York is the place that keep you going and busy. Never sleep. Out of the state بن جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہاں روز آپ باہر ہی نکلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات جو میں نے یہاں پہ بڑے کم لوگوں میں دیکھی ہے, میں جب بھی جاتا ہوں ملک سے باہر, میں گردواروں میں جاتا ہوں, چرچز میں جاتا ہوں, مختلف ادر جو لوگ ہیں نا ادر ریلیجن کے, ان کے پاس بیٹھتا ہوں, تو اپنے سے جو مخالف جو کانسیپٹس کے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ وقت گزاریں, وہ کریں گے آپ کا مزید انٹلیکٹ. آپ غور کریں, جب آپ ایک جیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں, ایک جیسی نیشنلٹی, ایک جیسا کانسیپٹ, ایک جیسا ریلیجن, تو ایک تو باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں, وہی ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں عموماً. سو چینج دا پرسن کو چینج کریں اور پلیس کو چینج کریں زندگی میں, اور ساتھ ساتھ نیا جو انٹرٹینمنٹ کا کانٹینٹ ہے وہ اپنی زندگی میں لے کے آئیں. We are blessed. I mean, I'm not bragging about New York, but we are blessed. یہاں پہ ہمیں ہر چیز ملتی ہے اس طرح کی کہ اگر ہم چاہیں جائیں بھی تو صحیح, لیکن اگر ہم یہی سوچیں کہ ہم نے صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے یا ہم نے ان کے ساتھ نہیں, تو that's up to us. بٹ یہاں آپ کو بہت موقع ملتا ہے, نہ چاہتے ہوئے آپ کو ملنا ضرور جائیں. It's up to you if you want to carry that or you want to have a daily masjid separate. تھینک یو ویری مچ جی, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو. اور علی بھائی ٹھیک ہے صاحب جی, کھانا آ رہا ہے, جی جی, کھانے کے بارے میں ایک سوال کروں گا. جی جی, آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلائیں, اس سے آپ کا کیا مراد ہے؟ کس کو کھلائیں؟ غریبوں کو کھلائیں, دوستوں؟ میں نے پہلے بتا دیا ہے, میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا ہے, کسی کو بھی کھلائیں جس کو بھوک لگی ہے. اور مقصد اس کا کیا ہے؟ دوستی یعنی محبت بڑھانا, گپ شپ و محبت, اور محبت بڑھے, انجوائے کریں اور اچھی باتیں ڈسکس کریں, اچھے لوگوں کو ڈسکس کریں اس میں. اس سے تو میں متفق ہوں, لیکن میں شاید سمجھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جاتے ہیں آپ بابوں کے پاس, وہ کچھ کھانا وانا کھلاتے ہیں اور وہ دیگیں ہوتی ہیں, وہ بھی کرنا چاہے تو کر لیں, اس میں مجھے کوئی ممانعت نہیں ہے. اس سے میں متفق نہیں ہوں, بلکہ میں بہت خلاف. ٹھیک ہے, اٹس اپ ٹو یو, نو پرابلم. سیلانی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کا کانسیپٹ ہے یہ بیکاری بنا رہے ہیں قوم کو. جی جی, یہ کانسیپٹ ہے جی.